اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب اهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور جوانوں اور پیارے معصوم بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بولو آمین۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع آمین بولتے جائے اور یہ بھی بولیں کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ مجھے بتایا گیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جمع ہیں، اپنے اپنے کمرے میں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں عطا فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ جو جمع ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم لگاتار محرم پہ باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے صرف آپ کو آج یہ بتانا ہے کہ یہ محرم مہینہ ہم سے کیا مانگتا ہے، اس لیے کہ محرم مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے، بولو نا، محرم مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہمارے درمیان میں جو واقعہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا۔ آج تک ہم لوگوں نے محرم 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 بہت سنا، بڑے بڑے جلوس بھی نکالے اور بڑا بڑا کھانا بھی ہم نے کھایا، دوستو روزے بھی رکھے، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، لیکن ہمیں حقیقت نہیں معلوم ہے کہ حضرت حسین جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ اور کے وہ پاس ہمیں سب سے کیا پہلے کہہ کر پہنچ گئے سکے ہیں۔ انشاءاللہ۔ آج کچھ دیر میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سب کو کہوں گا، دیکھو محرم مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے محرم مہینہ آوے تو کون سی دعا پڑھنے کا؟ بھائی ہاں بولے یا نہ بولے نا، میں کسی کا نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں۔ بھائی آیا محرم مہینہ، آ گیا، بولو الحمدللہ، آیا محرم مہینہ آیا۔ جب محرم مہینہ آتا تھا ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کو کہتے تھے پڑھو، اور صحابہ کو کہتے تھے اپنی بیویوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یعنی سوچو وہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ جب محرم مہینہ آتا تھا ہمارے نبی خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب اس دعا کو دیکھا تو اللہ کی قسم وہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اگر اللہ قبول کر لینا تو محرم نہیں، ہمارے 12 مہینے بڑے مبارک ہو جاوے۔ وہ دعا میں 4 باتیں ہیں، بولو دعا میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں، اور آج کے حالات میں یہ چاروں باتیں ہم کو اتنی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی جب محرم کا مہینہ آتا تو سب سے پہلی یہ دعا مانگتے تھے، اللہ پورے سال کے لیے امن چین اور سکون عطا فرما دے۔ بتاؤ ابھی ضرورت ہے کہ نہیں امن کی، چین کی، سکون کی؟ جہاں جہاں دیکھو حالات پہ حالات آ رہے، آسمان بھی ناراض نظر آتا ہے، زمین بھی ناراض نظر آتی ہے، ارے غیر تو غیر اپنے بھی ناراض نظر آتے ہیں۔ تو امن چین سکون کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے جو محرم کی دعا مانگی اس میں یہ مانگا، اللہ زندہ بھی رہے تو ایمان کے ساتھ، موت بھی آئے تو ایمان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ، یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ اور تیسری دعا مانگی ہے، اللہ تو راضی ہو جا،
اللہ تو راضی ہو جا، قسم اللہ کی وہ راضی ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ اور چوتھی بات مانگی، اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ تو یہ محرم کی دعا ہے جس میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ تو یاد ہے آپ کو دعا؟ پھر واپس میرا منہ دیکھ رہے ہیں بھائی، کھانا وانا نہیں کھا کر آیا آپ لوگ، یا موٹا والا اچھا کوئی پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، بلکہ جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت پہچانے جانے سب چہرے ہیں، اور ہر سال ہم 1-2 مرتبہ یہاں موٹا والا اچھا آتے ہیں، کبھی مسجد میں آتے تو کبھی باہر پروگرام ہوتا، کوئی نیا آدمی میں نہیں ہوں، لیکن میرے پیاروں بتاؤ یہ دعا یاد کرو گے انشاءاللہ؟ آج کون کون یاد کرے گا؟ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اگر میں عربی میں پڑھتا ہوں جو ہمارے نبی نے ڈائریکٹ پڑھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اگر یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لینا، گجراتی میں یاد کر لینا۔ میں نے دعا کا خلاصہ بتایا کہ ہمارے نبی محرم کے مہینے میں خود بھی پڑھتے تھے، گھر والوں کو بھی پڑھاتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے گھر والوں کو پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ یہ دعا میں کل ملا کر کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ وہ دعا کیا ہے جو ہمارے نبی پڑھتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ بولو نا کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا مہینہ آتا آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ارے خود بھی مانگا کرتے تھے، صحابہ کو بھی کہتے تھے یہ دعا مانگو، ارے بچوں کو بھی یاد کرا دو۔ جس دعا کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے ہمارے نبی مانگتے تھے اے اللہ پورے سال کے لیے امن چین سکون عطا فرما دے، بولو آمین۔ اے اللہ کلمہ طیبہ ایسا عطا فرما دے کہ جیے تو کلمے پر جیے، مرے تو کلمے پر مرے، بولو آمین۔ اے اللہ نمبر 3، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ میرے پیاروں قسم اللہ کی یہ دعا قبول ہو جائے نا تو دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری ہو گئی ہے۔ تو بھائی یہ سب دعا یاد کرو گے نا انشاءاللہ، یاد رکھو گے نا انشاءاللہ۔ 4 باتیں آپ کو بتائی، تو سب سے پہلے تو یہ محرم کی دعا بتانا۔ اچھا ایک بات اور بتانا، ابھی 2 روزے اپنے کو رکھنے کا ہے، رکھنا ہے نا؟ بولو نا انشاءاللہ۔ یا تو یہ آنے والا سنیچر اور اتوار جس کو کہیں گے 9ویں محرم 10ویں محرم، یا سنڈے اور منڈے یعنی 10ویں محرم اور 11ویں محرم۔ یہ کیوں؟ یہ 2 روزے کیوں رکھنے کے ہم کو؟ کیونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد، بھئی رمضان کے روزے تو فرض ہے 29 ہوئے کہ 30 ہوئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد اگر میں میری امت کو کہوں کہ کوئی روزہ رکھے تو محرم کا روزہ رکھے۔ بولو کون سا روزہ رکھے؟ محرم کا روزہ رکھے، لیکن 2 رکھنے کے، یا تو 9ویں 10ویں یعنی ہمارے اعتبار سے سیٹرڈے سنڈے کو رکھنے کا، یا پھر سنڈے اور منڈے کو رکھنے کا، 10ویں اور 11ویں رکھنے کا۔ میرے کو یقین ہے موٹا والا اچھا والوں اور خاص کر کے میرے جوانوں روزہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ، نام سنا آپ نے؟ جلدی جلدی ذرا پٹافٹ بولے تو اچھا لگے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات اپنی قوم میں گئے، ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل۔ بولو ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ اور اس وقت بنو اسرائیل کتنے تھے؟ 70,000 یعنی 70,000، اس سے زیادہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات میں اپنی قوم میں گئے اور سب کو کہا تیاری کرو، چلو چلو تیاری کرو، آپ کے پاس جو بھی بستر ہے، چادر ہے، کپڑا ہے، زیور ہے، برتن ہے، سب لے لو، ہم کو یہاں سے چھوڑ کے جانا، اس لیے کہ فرعون بہت ظلم کرتا۔ ارے فرعون بہت اتنا ظلم کرتا تھا، فرعون چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کی بے عزتی کرتا تھا، جوانوں کو مار دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، بنو اسرائیل کے پاس آ کے روئے، آج رات کو ہم کو یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ ارے یہ کوئی چھوٹی موٹی جماعت کو لے کے نہیں جانا ہے، کتنے لوگ کو لے کے جانا ہے؟ 70,000 کو لے کے جانا ہے، اور اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جتنا سامان لے سکتے ہو لو، اس سے کہ ہم کو یہاں سے بہت دور 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 نکل جانا۔ ارے ساری قوم نے کہا موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو،
راستے میں فرعون کی پولیس ہوگی, فرعون کے آدمی ہوں گے, فرعون کے درباری ہوں گے, ارے کوئی نہ کوئی ہم کو پکڑے گا تو بہت مارے گا, ایسا راتوں رات کیسے نکل جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم کو نکلنا ہے, اس لیے کہ فرعون زمین پہ پلاننگ کرے گا, میرا اللہ آسمانوں پر پلاننگ کرے گا. اور اللہ کی پلاننگ کے آگے کسی کی پلاننگ چلتی نہیں. چلو سب تیار ہو گئے, بولو سب تیار ہو گئے. رات کا وہ ٹائم جو طے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا چلو خود آگے آگے, اور بولو 70,000 پیچھے پیچھے چلے 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 چلے. ہاں ڈر بھی لگتا ہوگا سب کو کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے, کوئی چھپا تو نہیں ہے, کوئی مارے گا تو نہیں, کوئی تلوار تو نہیں برسائے گا, کوئی تیر تو نہیں برسائے گا, مگر چلے جا رہے چلے جا رہے. اور حضرت موسیٰ سب کو کہہ رہے کوئی ٹینشن نہیں لینا, کوئی ٹینشن نہیں لینا, اگر فرعون کی حکومت زمین پر ہے تو میرے اللہ کی حکومت آسمانوں پر ہے. چلے چلے ایک جگہ آئی, جیسا ہم لوگ بھی کبھی ہائی وے پر چلتے, جگہ آئی, اب 2 راستے آ گئے, ادھر جانا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہر گئے, کہا کہ کہاں جانا کہاں جانا, پھر کہا چلو ادھر ادھر اس طرف چلو. کچھ سوچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چلے چلے چلے. اب 70,000 کو لے کے جا رہے, سامنے سمندر آ گیا. بولو کیا آ گیا؟ راستہ ختم ہو گیا. دریا, ارے موج مارتا ہوا دریا, تھپیڑے مارتا ہوا دریا. آپ نے دریا تو دیکھا ہوگا نا, ارے بڑا دریا, اس میں کیا جائے, اور کشتی بھی نہیں ہے اور کوئی تیرنا بھی آتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے دریا آ گیا, اور 70,000 آئے. موسیٰ کہاں جانا, کہاں جانا؟ دریا میں جانا. ارے دریا موت ہے موت, ارے جائیں گے, سمندر کا پانی کہاں مار ڈالے گا, ہم کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا راستہ بھول گئے, غلط راستے پر آ گئے. تو سب نے کہا کیا کرنا؟ کہا واپس چلو دوسری جگہ پہ جانا. چلو واپس چلو. اب 70,000 کو لے کے واپس چلے, وہ دور نظر آیا فرعون آ رہا ہے. فرعون آ رہا پورے لشکر کو لے کر, جاہو جلال اور رعب اور دبدبے کے ساتھ. ارے گھوڑے پر فرعون اور اس کی پولیس اور اس کے سارے آدمی ایک دھم دبا کے آ رہے. اب وہ 70,000 نے کہا موسیٰ کہاں جائیں گے, آگے جائیں گے تو بھی موت ہے, اور بولو پیچھے جائیں گے تو بھی موت ہے. آگے جائیں گے تو سمندر ہے, ڈوب کے مر جائیں گے, اور پیچھے جائیں گے تو فرعون مار مار کے ہماری بوٹی بوٹی کرے گا. سب لوگوں نے حضرت موسیٰ کو ڈانٹنا شروع کیا. وہ اچھے تھے, ہم اپنے گاؤں میں تھے نا, اچھے تھے, مار کھاتے تھے, لیکن کم از کم زندہ تو تھے, کھانا تو ملتا تھا, 2 وقت کی روٹی تو ملتی تھی. ارے یہاں تو سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی. حضرت موسیٰ بھی بہت ٹینشن میں, اور کس کو مانگنے کا, بولو نا کس سے مانگنے کا. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کیا کرو اللہ. اللہ نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی تھی. ارے بولو کیا تھا؟ لکڑی تھی, کوئی ڈنڈا تھا, کوئی لکڑی تھی. کہا کہ اللہ لکڑی ہے. کہا مارو, سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمندر پہ ماروں گا تو کیا بھائی اتنا بڑا دریا ہو, آپ لکڑی لے کے جاؤ اور جا کے سمندر پہ مارو تو ڈھاک آواز آئے گی اور پانی اڑے گا آپ کے اوپر, اور کیا ہوگا بھائی, اور تو کچھ ہونے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنا بڑا دریا اور یہ لکڑی کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کو مت دیکھنا, لکڑی کو مت دیکھنا, میرا حکم ہے, اس حکم پہ عمل کرتے چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, پوری قوم کو کہا آ جاؤ, اللہ نے مجھے کہا ہے یہ لکڑی میرے کو سمندر پہ مارنا ہے. ارے سب لوگ کہنے لگے ارے لکڑی کو سمندر پہ مارو گے تو کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا نہ کچھ تو ہوگا, میرے اللہ کا حکم ہے. آگے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی اور سمندر پہ جیسے مارا, اے میرے پیارو موٹا وراچھا والو, اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. آج تک آپ نے دیوار کو دیکھا ہوگا لیکن پانی کی دیوار کبھی نہیں دیکھی ہوگی. پانی جو ہے نا, پانی ادھر کھڑا ہو گیا, بیچ میں راستہ بن گیا, ادھر پانی کھڑا, پھر راستہ بن گیا, پھر پانی کھڑا, پھر راستہ, 12 راستے بنے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 کو لے کر چلے تھے, اور وہ 70,000 12 خاندانوں کے تھے. اللہ نے ہر خاندان کے لیے ایک راستہ بنا دیا تھا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اب حضرت موسیٰ نے کہا چلو. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں پورے قوم کو لے کر, پورے بنو اسرائیل کو لے کر چلا. ادھر پانی کی دیوار تھی, ادھر پانی کی دیوار تھی, بیچ میں راستہ تھا. حضرت موسیٰ فرماتے اللہ کی قسم ہم تھے, عورتیں تھی, بچے تھے, بچیاں تھی, ہم یہ کنارے سے وہ کنارے تک چلے گئے. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا, لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اسی کو قرآن نے بھی کہا, 19واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو نا کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے موسیٰ اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی سمندر پہ ماری, سمندر پھٹ گیا, پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ پانی میں چلنے لگے. پانی میں پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آئے مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی. حضرت موسیٰ بھی اور بولو بنو اسرائیل بھی سب پار ہو گئے. پیچھے کون آ رہا تھا؟ اب اس کے اندر ہوشیاری بہت تھی. کیا کہتا معلوم؟ یہ میری وجہ سے راستہ بن گیا. اس کو سمجھایا بھی کتنے لوگوں نے, تیری وجہ سے نہیں ہوا, وہ اللہ کے نبی ہے, وہ موسیٰ ہے, وہ پیغمبر ہے, تم کو نہیں معلوم, میری وجہ سے ہو گیا. اس لیے کہ فرعون کم بخت 400 سال کی تو عمر کا ہو گیا تھا. کتنے سال کا؟ اپنے میں کوئی جاوے 400 تک, کوئی جانے بھی نہیں دے. اپنے 90 پہ ہو جاوے نا, 90 کے بعد مرے نہ پوچھے بھائی ایک مری گیا, نہیں مرے تو کیا نہیں مروانا, کتنا جیے گا بھائی, سینچری پوری کرے گا. یہ فرعون نے 4 سینچری پوری کر دی, 400 سال کا ہو گیا. میرے کو معلوم ہے, میرا ایکسپیرینس ہے, یہ میری وجہ سے بنا ہے, چلو اپنے گھوڑے ڈالو ڈالو. ارے سب نے منع کیا نہیں, ارے کہا ڈالو گھوڑے ڈالو. فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, سارے پولیسوں نے اپنے گھوڑے ڈالے, سارے درباریوں نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے ٹاپ ٹاپ دبانا شروع کیا. سمندر کے بیچ میں پہنچے, اللہ نے پانی کو کہا واپس تیری حالت پر آ جا. پانی اپنی حالت پر آ گیا. بولو فرعون مر گیا, ڈوب گیا. اور آپ کو معلوم ہے پہلے فرعون یہاں تک پانی میں آیا, کتنی عمر کا تھا؟ کم بخت 400 سال کا. پھر یہاں پانی میں آیا, پھر یہاں تک پانی میں آیا. جب یہاں پانی میں آیا تو کیا کہتا معلوم؟ اے اوپر والا, میں اللہ نہیں, اللہ تو ہی ہے. میں جو موسیٰ جو کہتے نا میں بھی ایمان لاتا ہوں. یہاں تک آ گیا پانی. تب اللہ نے آسمان سے کیا کہا؟ فرعون توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, دعا کرو ہمارا بھی بند ہونے سے پہلے اللہ توبہ نصیب فرما دے. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 11ویں پارے میں. اللہ نے کہا فرعون اب نہیں, تھوڑی دیر پہلے مانگا ہوتا تو قبول کر لیتا, اب توبہ کا دروازہ. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ نے کہا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور اللہ نے کہا 400 سال تو نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ نے کہا میری قسم تیری لاش کو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا. آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں تڑپ رہی ہے, نہ زمین قبول کرنے کو تیار ہے نہ آسمان قبول کرنے کو تیار ہے. چلو فرعون, بولو فرعون مر گیا, ڈوب گیا, اس کا پورا لشکر برباد. اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. سبحان اللہ بولو نا, حضرت موسیٰ پار ہو گئے. اب یہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا بہت ضروری ہے. جوڑیں گے نا, کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے نا. یہ واقعے کو اپنے دماغ میں رکھنا. اب ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہجرت کر کے مکہ سے بولو مکہ سے مدینہ آئے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور محرم مہینہ آیا اور 10ویں محرم آئی, عاشورے کا دن آیا. ہمارے نبی کو پتا چلا سارے یہودیوں نے روزہ رکھا ہے, سارے یہودیوں نے, مرد عورتیں بچوں نے روزہ رکھا. ہمارے آقا صاحب نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا, کہا آج 10ویں محرم روزہ کیوں رکھ رہے ہو, روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ ارے وہ یہودیوں نے کہا محمد ہم تو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ 10ویں محرم میں آج ہی کے دن فرعون مر گیا, آج ہی صبح میں فرعون پاپی ڈوب کے مر گیا اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ سمندر کے پار نکل گئے. ارے حضرت موسیٰ جیت گئے اور فرعون ہار گیا, مر گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اس خوشی میں کہ ہمارے نبی کو نجات ملی ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے اسی وقت فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ, ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم تمہارے سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. بتاؤ نا ہمارا ایمان موسیٰ پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا بچہ پڑھتا آمنت باللہ وہ ملائکتہ وہ کتبہ وہ رسلہ, ہم تو سارے پیغمبروں پر
پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے یہودیوں اگر تم موسیٰ سے محبت کرتے ہو تمہارا معاملہ محبت کا ہے, ہمارا معاملہ تو ایمان کا ہے. ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے. چنانچہ ہمارے نبی نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا اگر یہ حضرت موسیٰ کی کامیابی میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے گئے, ہمارے نبی نے فرمایا میری امت بھی محرم 10ویں محرم کا روزہ رکھے گی. اس طرح 10ویں محرم کا روزہ آ گیا. بولو 10ویں محرم کا روزہ آ گیا. لیکن پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا جب 10ویں محرم کا روزہ ہو گیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, یہ تو ان کی کاپی ہو گئی. کن کی کاپی ہو گئی؟ یہودیوں کی. اور اسلام کسی مذہب کی کاپی نہیں کرتا. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے, بے شک 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے, لیکن یا تو ایک آگے رکھیں گے یا ایک پیچھے رکھیں گے. یعنی ہم 9ویں 10ویں رکھیں گے یا 10ویں اور 11ویں رکھیں گے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اللہ آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک روایت میں فرمایا اللہ اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ایک روایت میں فرمایا ہمارے نبی نے محرم کا روزہ رکھا اللہ نے جہنم کو تجھ پہ حرام کر دیا. تو روزہ رکھیں گے بولو ہم لوگ بھی انشاءاللہ. کون سی رکھنا ہے اپنے کو؟ سیٹرڈے سنڈے, 9ویں 10ویں یا سنڈے اور منڈے 10ویں اور 11ویں. کون کون تیار ہے بھائی؟ تو محرم کی دعا بھی ہم نے پڑھ لی اور محرم کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ نہیں بولو نا سمجھ میں آ گئی. بہت ٹھنڈے لوگ ہیں. یوسف بھائی, یہ ہمارے یوسف بھائی کو اللہ جزائے خیر دے, علماء کو بیان کے لیے لے کے آتے. کبھی میرے کو کٹھور لے کے جاتے, کبھی کھولوڑ لے کے جاتے, کبھی سائن لے کے جاتے. آج موٹا وراچا لے کر آئے. لیکن موٹا وراچا میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں کی بیٹری بہت ڈیم ہوتی ہے. کیا کوئی پرابلم ہے؟ باقی میں کٹھوڑ جاتا, کھولوڑ جاتا, بھائی سائن جاتا, میں دیکھتا ماشاءاللہ پورا مجمع جھوم جھوم کے جواب دیتا. یہاں تو ایسا بیٹھا جیسا بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہو. ایسا تو نہیں نا آپ لوگ؟ میرے بات تو سمجھ رہے نا بھائی؟ ارے بولو نا سمجھ رہے نا؟ بیوی کا کوئی ڈر ور تو نہیں نا؟ نہیں نا کوئی ایسا ٹینشن وینشن تو نہیں نا؟ ہاں یہ عورت بھی ہے نا, ماں بہن سن رہی ہے؟ تم کچھ جواب دینا, میرے کو تھوڑی جواب دینے کا ہے. میں نے پڑھا تو میں صحیح میں یوسف بھائی میں سوچا یہ عورت کا کبھی کبھی دماغ گرم ہوتا نا, کاری اسماعیل ہوتا. آپ کی بیوی کا ہوتا ہے, سب کی بیوی کا ہوتا ہے. میری بیوی کا بھی ہوتا ہے نا, آپ کی بیوی کا. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. بیوی کا کوئی بیوی ہوگی بیچاری, اس کا دماغ گرم ہو گیا نا تو اپنے ہسبینڈ کو کیا بولتی ہے, میرے نصیب پھوٹے تھے کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کی, میرے نصیب پھوٹے تھے میں نے تیرے ساتھ شادی کی, اس سے اچھا تو میں شیطان سے شادی کرتی, اس سے اچھا تو میں شیطان سے شادی کرتی. وہ شوہر بہت ہوشیار تھا, کہ توبہ کر توبہ کر توبہ کر, بھائی بہن کی شادی نہیں ہوتی. سمجھے آپ لوگ سمجھے؟ عورت ایسا غصے میں ٹیڑھا میڑا بول دیتی ہے, وہ برداشت کرنے کا, اپنے کو برداشت کرنے کا. ہاں صحیح میں برداشت کرنے کا. لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈرتا بیوی سے, لیکن وہی اچھا ہے. کیوں معلوم ہے؟ ایک حدیث سناؤ آپ کو, سناؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ہسبینڈ 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ سب ہسبینڈ لوگ سنو, جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیا کریں گے. خیر بولو نا ہسبینڈ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2. ہمارے نبی نے فرمایا شوہر 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک کریم اور ایک لئیم. یہ عربی لفظ ہے, کریم اور لئیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے, کہا اللہ کے رسول یہ کون, کریم کون اور لئیم کون؟ اس لیے کہ ہسبینڈ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک کریم ہوتا ہے ایک لئیم ہوتا ہے. لیکن ہم کو معلوم تو پڑے کہ کریم کون اور لئیم کون. ہمارے نبی نے فرمایا کریم وہ ہوتا ہے وہ ہسبینڈ ہوتا ہے جس کے آنے کا بیوی انتظار کرتی ہے. یعنی انتظار کرتی ہے میرا شوہر آئے گا, میرا شوہر آئے گا, میرا شوہر. بچے انتظار کرتے, ابو آئیں گے, میرے ابا آئیں گے, میرے پپا آئیں گے, میرے ڈیڈی آئیں گے. کہا وہ کریم ہے کہ اس کے گھر میں آنے کا بیوی بھی انتظار کرے اور بچے بھی انتظار کرے. اور اگر کبھی بیوی ناراض ہو کے کچھ بولے تو ہنستے ہنستے بات کو ختم کر دے ہوئے. بولو ہنستے ہنستے بات کو, یہ کہتے وہ شوہر جو کریم. اور لئیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آنے کا ٹائم ہوئے تو بیوی گھبرائے, آئے گا نہیں, ابھی مار دھاڑ چالو کر دے گا.
آئے گا نے تیری ماں ایسی نے تیرا باپ ایسا نے مار دھاڑ کرے گا نے کھانے میں مرچ کائے کو زیادہ ہو گئی نے نمک کائے کو زیادہ ہو گیا نے یہ کائے کو پکایا نے وہ کائے کو پکایا. اور بچے بھی ڈرتے ابو آئیں گے تو بہت ماریں گے ایسا لگتا ابو آئے گا کہ ہٹلر آنے والا ہے اور ڈرتے ابو آئیں گے نا بہت ماریں گے. ایک بچہ ادھر چھپ گیا ایک بچہ ادھر چھپ گیا اور بیوی بھی گھبراتی ہے آنے کے ساتھ ہی مار دھاڑ چالو کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ لئیم ہے بولو یہ لئیم ہے اور وہ کریم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا احب ان اکون کریما ولا احب ان اکون لئیما. ہمارے نبی نے فرمایا شوہر دو طرح کا ہوتا ایک کریم ہوتا ایک لئیم ہوتا. ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا جو کریم ہوگا وہ قیامت میں میرے ساتھ میں ہوگا جو لئیم ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا میں اس کا نہیں بنوں گا. اب سوچو ہم لوگ کیا کرتے گھر میں جا کے ہم کریم بنتے کہ لئیم بنتے. کتنے شوہروں کو دیکھا کتنے شوہروں کو دیکھا بات بات پہ بیوی کو ایک ہی بات طلاق دے دوں گا. ہاں بھائی اور کتنے تو تیری ماں نے تیرے کو ایسا سکھایا تیرے باپ نے ایسا سکھایا تیرا خاندان ایسا تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا. ہاں تو 4 بچے ہو گئے اب سمجھ میں آیا. مت کرو میرے پیارو مت کرو. اسلام نے ہم کو بہت سارے حق بتائے. آج میں نے بخاری کے بچوں کو سبق پڑھایا. میں نے کہا کہ شریعت میں 3 طلاق والا معاملہ آتا ہی نہیں. ارے بولو آپ اگر غور کرو گے نا تو اللہ کی قسم اکارڈنگ ٹو شریعت 3 طلاق آتی نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے شریعت نے اتنا معاملہ آسان رکھا ہے 1 طلاق میں بھی میاں بیوی کا سیپریشن ہو سکتا ہے. 3 طلاق بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے بولا تو آج اس کا مذاق ہو رہا ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں ہائی کورٹ میں مذاق ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں مذاق ہو رہا ہے. میرے دوستو گلی گلی میں اسلام کا اور قرآن کا مذاق ہو رہا. یہ قرآن کا اور اسلام کا مذاق نہیں ہو رہا قسم اللہ کی ہمارے گناہوں کا مذاق ہو رہا ہے. اس لیے میرے پیارو اللہ نے جو بیوی دی ہے بچے دیے ہیں حق ادا کریں گے انشاءاللہ. بولو خیر یہ تو بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی تو میں آ گیا. میرے کو تو محرم پہ ہی آنا بھائی. محرم پہ آ جاؤ نا بھائی آ جاؤ محرم پہ آ جاؤ. نہیں بولو نا آ جاؤ محرم پہ آ جاؤ. محرم کی دعا تو معلوم ہو گئی نا سب کو. ہم 2 روزہ کیوں رکھتے وہ بھی معلوم ہو گیا. اب میں آپ کو حضرت حسین کے بارے میں تھوڑا سا بتا کے بات ختم کروں لیکن سمجھو میرے پیارو پہلے یہ سوچو کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ کیا تھا کیا ہے اور بولو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ حضرت حسین زندہ ہے. کون میرا ساتھ دیتا ہے اس پہ؟ حضرت حسین کون کون ساتھ دینے کو تیار ہے اس پہ؟ ارے سبھی بولو نہ ہاتھ ہی زندہ ہے. اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. میں نے شروع میں آیت پڑھی کوئی بھی شہید ہو کوئی بھی شہید سارے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار بولو حضرت حمزہ. آہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی. آپ کو معلوم ہے حضرت جب بات آئی تو میں بات کروں حضرت حمزہ کی بات کروں. ارے بولو نا بات کروں. آپ کو معلوم ہے نا ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ارے یہاں مکہ میں کعبے کے پاس بولو ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل آیا. بولو ابو جہل آیا. معلوم نہیں کوئی لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے ہمارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہمارے نبی سجدے سے اٹھ رہے تھے. اس نے وہ لوہا مارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگا. بولو سر مبارک پر لگا. لوہان ہو گئے. ہاں میرے دوستوں بہت خون بہا. سارے صحابہ جمع ہو گئے. ارے سارے صحابہ جمع ہو گئے اور ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی وہاں پر آ گئی اور ابا کو دیکھا کہ لہو لوہان ہو گئے. خیر سارے صحابہ اٹھا کے گھر لے گئے اور پٹا وٹا باندھا. میرے دوستو اس وقت حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے. بولو حضرت حمزہ وہ تو اپنا شکار کر کے گھوڑے پہ آ رہے تھے. جب وہ گھوڑے سے مکہ میں آئے نا تو ان کے کام کرنے والی جو باندھی تھی نا وہ کہتی ہے آج محمد کو ابو جہل نے بہت خراب مارا بہت خراب مارا. کہاں مارا؟ کہا وہ تو نماز پڑھ رہے تھے کسی کو کچھ بول بھی نہیں رہے تھے. وہ تو اپنی عبادت کر رہے تھے اور کھڑے ہوئے تھے تو ان کو لوہے کا اتنا زور سے بھالا مارا ہے کہ ہم نبی کے سر میں سے خون بہنے لگا. وہ تو صحابہ اٹھا کے لے گئے. بہت خون بہا. معلوم نہیں اب ان کی طبیعت کیسی ہوگی. تو حضرت حمزہ تو ایمان نہیں لائے تھے. حضرت حمزہ آ رہے تھے شکار کر کے آ رہے تھے. فوراً اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور سیدھے ہمارے نبی کے دروازے پر گئے. وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟
تو کہا تمہارے چچا حمزہ. اب حمزہ تو ایمان نہیں لائے تھے. سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول حمزہ آئے. اور حمزہ کا اس وقت رعب اور دبدبا تھا. کہا حمزہ آئے اور کھلی تلوار لے کر آئے. اللہ کے رسول کے سر پر تو پٹا مبارک بندھا ہوا تھا. کہا آنے دو آنے دو آنے دو. حضرت حمزہ جیسے دروازہ کھولا تو حضرت حمزہ نے وہیں سے پوچھا, صحابہ کو پوچھا کس نے مارا, محمد کو کس نے مارا؟ کہا کہ وہ ابو جہل نے مارا. حضرت حمزہ نے وہیں سے گھوڑا موڑا, اندر نہیں آئے, وہیں سے گھوڑا موڑا اور گھوڑا دوڑا دوڑا کے لے گئے ابو جہل کے گھر پہ گئے. ابو جہل گھر پہ نہیں تھا, وہ باہر بیٹھا تھا, اوٹے پر بیٹھا تھا اور 2-4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا. حضرت حمزہ گئے, لوہے کا بھالا اٹھایا اور ابو جہل کے سر پہ اتنا زور کا مارا کہ سر پھٹا اور خون بہنا شروع ہو گیا. اور حمزہ نے کہا ابو جہل محمد کو آج مارا مارا, آئندہ مارے گا تو تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. یہ بول کر حضرت حمزہ بولو ایمان قبول کیا نہیں. حضرت حمزہ واپس ہے, پھر دروازے پر آئے, پھر دروازہ کھٹکھٹایا. مجھے کون؟ کہا حمزہ. اور بالکل غصے میں, صحابہ نے کہا بہت غصے میں آئے. اللہ کے رسول نے کہا دروازہ کھولو, آنے دو آنے دو آنے دو, حمزہ کو آنے دو. حضرت حمزہ آئے, گھوڑے کو کنارے پہ رکھا, تلوار کو کنارے پہ رکھا, بھالا کنارے پہ رکھا اور آ کے سیدھے ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. کہا محمد فکر مت کرنا, بدلہ لے کے آیا ہوں. محمد فکر مت کرنا, انتقام لے کر آیا ہوں. وہ ابو جہل نے تیرے سر پر مارا, کہتے میں بھی کعبہ کے رب کی قسم میں بھی اس کے سر پہ مار کر آیا. جیسا لہو لوہان تجھے کیا میں نے بھی لہو لوہان اس کو کیا. اور اس کو یہ بھی کہہ کر آیا آئندہ اگر محمد پہ ہاتھ اٹھائے گا اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, ایسے ہی بیٹھے رہے. بولو ایسے ہی. اور حمزہ زور زور سے محمد فکر نہیں کرنے کا, حمزہ ہے حمزہ, کوئی تم کو نہیں ستائے گا, کوئی مارے گا نہیں تم کو. ہمارے نبی نے بولو کوئی جواب. تو آخر میں چچا حمزہ قریب آئے. کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں ابو جہل کو مار کے آیا, آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری. کہا نہیں خوشی نہیں ہوئی. کیوں مارا اس کو, کیوں مارا اس کو, کیوں مارا, کیوں ابو جہل کو مارا؟ مجھے خوشی نہیں ہوئی. تو حضرت حمزہ نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ ایمان قبول کر لو گے, مجھے آپ انتقام لو گے اس کی خوشی نہیں ہوتی ہے. یہ تو پورا عرب مجھے مارے گا, کیا پورے عرب کو مارنے جاؤ گے؟ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جو کلمہ میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا. میرے چچا وہ کلمہ پڑھو گے. اسی وقت حضرت حمزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر میرے دوستو یہی حضرت حمزہ ہمارے نبی کے ساتھ میں رہے اور احد میدان میں حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت حمزہ بولو نا کتنے ٹکڑے کیے گئے؟ 11 ٹکڑے کیے گئے. کیسا مارا گیا حضرت حمزہ کو, بدن کے 11 ٹکڑے کیے گئے. آپ کے سر سے کھوپڑی کو نکالا گیا, اس کے اندر شراب لوگوں نے بھر کے پینا شروع کر دیا. آپ کی انگلی مبارک کو کاٹ دیا گیا. میرے دوستو وہ تو حضرت حمزہ کی بہن کا نام صفیہ ہے. بولو کیا نام ہے؟ صفیہ. وہ کفن کا کپڑا لے کے احد پہاڑ پہ آتی ہے, ہمارے نبی کی نظر پڑتی ہے. ہمارے نبی کہتے ہیں صفیہ مت جانا, صفیہ مت جانا, اپنے بھائی کے جنازے کے پاس مت جانا. صفیہ کہتی مجھے جانے تو دو. کہا تم دیکھ نہیں پاؤ گی. صفیہ نے بہت کہا, اللہ کے رسول نے کہا جاؤ چلے جاؤ. صفیہ گئی, ساری انگلیاں الگ پڑی ہوئی تھی. حضرت بھائی بہن تھی نا, بہن تھی, بھائی سے محبت تھی. ایسے انگلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بھائی یہ انگلی سے مجھے کتنا پیار کرتے تھے, یہ انگلی سے مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ تو چلے گئے, اللہ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی معاف کر دے وے, اللہ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی معاف کر دے وے. ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی, کہا صفیہ یہ دعا مت مانگ, یہ مانگ حمزہ کی وجہ سے اللہ میرے تمام امتیوں کو معاف کر دے وے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے. بولو کون سے میدان میں شہید ہو گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حمزہ کے جنازے کو اٹھاؤ, حمزہ کے جنازے کو اٹھاؤ, ہم مسجد نبوی کے پاس لے جائیں گے. مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے نا جنت البقیع, وہاں دفن کریں گے. جیسے حضرت حمزہ کے جنازے کو اٹھایا, آواز آئی حمزہ کو رہنے دو نا, حمزہ کو یہیں رہنے دو نا. ہمارے نبی دیکھ رہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے, کوئی ہے تو نہیں. پھر آواز آتی ہے حمزہ کو یہیں رہنے دو نا, حمزہ کو یہیں رہنے دو نا.
پتا چلا کہ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. احد پہاڑ کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ. وہ پہاڑ کہتا ہے حمزہ کو رہنے دو میرے نبی, حمزہ کو یہی رہنے دو, قیامت تک لوگ حمزہ کو دیکھنے آئیں گے, محبت میں اس پہاڑ کو بھی دیکھ کر چلے جائیں گے. بتاؤ سب لوگ احد جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے نا. اور ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ احد پہاڑ میرے چچا سے محبت کرتا ہے, احد پہاڑ میرے چچا سے محبت کرتا, تو ہمارے نبی نے اشارہ کر کے کہا ھذا جبل احد, ھذا جبل احد جبل من جبال الجنہ یحبہ ونحبہ. ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں یہ احد پہاڑ ہے, یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میرے دوستو سارے شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ بولو نا حضرت حمزہ. نمبر 1 پر کون ہے؟ ہاں, اور ہر شہید زندہ ہوتا ہے. بولو نا ہر شہید صرف زندہ نہیں ہوتا. موٹا وراچا والو, شہید زندہ نہیں ہوتا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. شہید جب قبر میں جاتا ہے زندہ ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان بچھایا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا کسی شہید کو مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اگر سارے شہیدوں کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہوگا, اللہ کی قسم ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین کی قبر مبارک میں بھی صبح شام جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہوگا. لیکن میں حضرت حسین کی بات پر آؤں نا. ارے بولو نا آؤں نا. اس سے پہلے ایک بات بتاؤں, دیکھو ذرا حساب کتاب کرنا پڑے گا, کرو گے نا؟ حساب کتاب میں پکے ہو نا؟ کر کے ہنستا رہتا ہے. ہاں ایک بات بتاؤں, یہ واقعتاً یہ قصہ شروع کرو تو رونا آتا ہے, ختم کرو تو محبت ہی محبت آتی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی گھر میں آئے. بولو حضرت علی گھر میں. حسن حسین تو چھوٹے تھے. حضرت علی گھر میں آئے, فاطمہ رو رہی ہے, حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے کہا 3 دن ہو گیا کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور فاطمہ کہتی ہے میں تو برداشت کروں گی, آپ برداشت کرو گے؟ یہ معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے ہو گئے, معصوم بچوں کو کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں. تو حضرت علی نے رو کر کہا کیا کروں, بہت کوشش کرتا ہوں, کہیں کچھ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے. تو حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ دیا, کہا جاؤ اس کو بیچ دو, جاؤ بازار میں اس کو بیچو, جو بھی آوے کم از کم اتنا تو آٹا اور گیہوں لے کر آنا کہ روٹی بنا کر بچوں کو تو کھلا دو. حضرت علی سوچو وہ صبح کیسی صبح ہوگی جب حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کا دوپٹہ لے کے بازار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے میں یشتری ھذا, کون خریدے گا, میں یشتری ھذا, کون یہ دوپٹہ خریدے گا. ایک کوئی جا رہے تھے, کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے روتے روتے کہا 6 درہم. اندازہ لگانا کتنا؟ میں نے آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا لاؤ مجھے دے دو, اور دوپٹہ لے لیا. حضرت علی کے ہاتھ میں کتنے آ گئے؟ 6 درہم آ گئے. حضرت علی اتنے خوش ہو گئے, ابھی بازار جاؤں گا اور جو بھی ملا خریدوں گا. ارے میں بھوکا رہوں گا, فاطمہ کو تو کچھ کھلاؤں گا, حسن حسین کو تو کچھ کھلاؤں گا, میں تو پتھر باندھ کے بھی نکال دوں گا. حضرت علی بازار کی طرف جا رہے, اتنے میں کوئی بیچارہ لولا لنگڑا فقیر آیا, اللہ کے نام پہ دے دو نا, اللہ کے نام پہ دے دو نا. حضرت علی نے کہا میرے پاس 6 درہم ہے, لیکن میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں. کہا میرے بھی بیوی بچے بہت بھوکے ہیں. حضرت علی نے کہا یہ تو میرا امتحان ہے, میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں, ان کے بیوی بچوں کو دیکھوں. حضرت علی نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے. بولو کس کو دے دیے؟ اب کیا ہے ہاتھ میں؟ بولو کیا ہے؟ کچھ نہیں. ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اب تو گھر بھی کیسے جاؤں گا, گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی میرے کپڑے کا کیا ہوا, اور کیا کہوں گا کہ 6 درہم میں نے وہ فقیر کو دے دیے. سننا بہت سننے جیسی بات ہے. حضرت علی بیٹھے, سامنے سے ایک جوان کو دیکھا, اتنا خوبصورت جوان, وہ اونٹ کو لے کے آ رہا ہے. کس کو لے کے آ رہا ہے؟ ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے, اور اونٹ بھی خوبصورت. بولو سبحان اللہ. اور جوان بھی خوبصورت. حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی اس کو تو کبھی ہم نے مدینے میں دیکھا ہی نہیں, یہ کون ہوگا معلوم نہیں. خیر وہ حضرت علی کے قریب آیا, کہتا ہے اونٹ خریدنا ہے.
حضرت علی نے کہا یہاں کھانے کے لالے پڑے، کیا اونٹ خریدنا ہے؟ یہاں وہ بیوی بچے بھوکے پڑے ہیں اور اونٹ کہا ادھار لے جاؤ نا، ادھار لے جاؤ، میری شکل پہچان لو، بعد میں آ کے لے لوں گا میں پیسے تم سے، ادھار لے لو نا۔ تو حضرت علی نے کہا کتنے کا؟ 100 درہم۔ تو حضرت علی نے کہا لا اونٹ دے دو، پیسے آئیں گے تب میں آپ کو دے دوں گا۔ اب حضرت علی کے پاس کیا آ گیا؟ بولو کیا آ گیا؟ اونٹ آ گیا۔ حضرت علی نے سوچا چلو مارکیٹ میں یہ اونٹ کو تو بیچوں، کچھ تو آئے گا پیسہ، گھر پہ تو لے کے جانا، بیوی بچے بھوکے۔ حضرت علی نے وہ اونٹ کی لگام پکڑی اور آگے بڑھے۔ جیسا آگے بڑھے ایک اور جوان کو دیکھا، بہت خوبصورت آ رہا قریب آیا اور آ کر کہتا علی اونٹ بیچنا ہے؟ اونٹ پہ حضرت علی نے کہا بیچنا ہی ہے، ادھار خریدا ہے، اسے بیچ۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے سوچا معلوم نہیں، پھر کہا 160 کہا ٹھیک ہے لو 160 دے دیے۔ حضرت علی نے اونٹ دے دیا۔ کتنے آ گئے حضرت علی کے پاس؟ بولو نا 100۔ حضرت علی کے 160 درہم لے کر میں خوش تھا کہ ابھی بازار جاؤں کہ وہ پہلے والا جوان پھر آ گیا، آ کر کہتا میرا اونٹ کہاں ہے؟ علی نے کہا میں نے بیچ دیا۔ تو کہا میرے 100 دے دو۔ تو دے دیے 100۔ اب کتنے بچے؟ ساتھ میں بولو نا، نہیں اس پر ہم کو بات کرنا، بولو کتنے بچے؟ صاحب 60 درہم۔ ارے بہت ہو گئے 60 درہم۔ او حضرت علی نے کہا نہیں پہلے فاطمہ کو جا کر بتاؤں گا، پورا واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت علی دوڑتے گئے، فاطمہ نے کہا کچھ لے کر آئے؟ کہا ہاں وہ 60 درہم لے کر آیا۔ تو کہا وہ میرا پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، اس کے 60 درہم کون دیا؟ کہا نا ایسا نہیں ہوا، وہ 6 درہم لیا، پھر اس کے بعد فقیر کو دے دیا، اس کے بعد میں ایک اونٹ خرید لیا، پھر وہ اونٹ کو بیچ دیا اور 60 کا نفع ہو گیا، تو میں 60 درہم لے کر آیا۔ اور حضرت علی نے کہا رکو اب تو اچھا کھانا لے کر آتا ہوں، میں بھی کھاؤں گا، تو بھی کھائے گی، حسن حسین بھی کھائیں گے۔ حضرت علی گئے اور بازار سے بہت اچھا کھانا لے کر آ گیا اور دسترخوان بچھا۔ حضرت علی بولو فاطمہ حسن حسین بیٹھے کھانا کھا رہے، کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا۔ حضرت علی نے کہا کھاؤ میں ذرا کھولوں۔ جیسے دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول پاک السلام علیکم۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے کہا علی بہت اچھا کھانا، ہاں اتنا اچھا کھانا کھا رہے۔ ہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آؤ نا، آپ بھی میرے ساتھ میں کھاؤ نا، ہمارے نبی نے بھی کچھ لقمے کھائے، بولو سبحان اللہ، کچھ لقمے کھائے۔ پھر حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے کہنا اللہ کے رسول وہ تو صبح روتا میں آیا، فاطمہ بھی رو رہی تھی، وہ تو میں نے فاطمہ کا دوپٹہ لے کے اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو، سب واقعہ رہنے دو، پہلے میں کو یہ بتاؤ وہ پہلا جوان جو اونٹ لے کر آیا کون تھا؟ کہا آپ کو معلوم ہے؟ علی اللہ تم کو بتاوے، مجھے نہ بتاوے، یہ بتاؤ نا وہ جو جوان آیا تھا اونٹ لے کر وہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول پہچانتا نہیں لیکن بہت خوبصورت جوان تھا اور اونٹ بھی بہت پیارا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر دوسرا جوان آ کے اونٹ خرید گیا وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول میرے کو دونوں جوان بھی نہیں معلوم اور اونٹ لیکن بہت اچھا تھا۔ اور کیا کہا معلوم حضرت علی نے؟ اگر پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں، اتنا اچھا اونٹ تھا اللہ کے رسول، اور وہ 2 جوان بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی وہ جو پہلا جوان اونٹ لے کر آیا وہ جبرائیل تھے۔ ارے بولو وہ جبرائیل تھے، اور دوسرا جوان جو تیرے سے اونٹ خرید کے چلا گیا وہ حضرت میکائیل تھے، وہ بھی فرشتے تھے، اور وہ جو اونٹ تھا نا وہ دنیا کا اونٹ نہیں تھا، ارے یہ وہ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے، جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا۔ اور پہلا آنے والا جوان وہ جبرائیل امین تھے، دوسرا آنے والا حضرت میکائیل تھے، وہ تو نے 6 درہم دیے، کتنے ملے؟ حضرت علی نے کہا 60 ملے۔ کہا کیوں ملے 60؟ حضرت علی نے کہا یہ بھی نہیں معلوم کیوں ملے۔ کہا اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے ہم 10 واپس کرتے، تو نے 6 دیا اللہ نے 60 واپس کر دیے۔ کہا اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو 1 دے دے گا ہم تجھے 10 واپس کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے 6 درہم فقیر کے ہاتھ میں دے دیے، اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے میکائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے جنت کے اونٹ کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے 6 کے بدلے 60 دے دیے، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا میرا بندہ 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا، تو نے 6 دے دیا، اللہ نے
160 دے دیے. حضرت علی تو بہت خوش ہو گئے, فاطمہ سب دیکھ رہے. پھر ہمارے نبی نے کہا علی جا رہا ہوں, بھائی میں تو آیا کھایا جا رہا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے کہا علی ایک بات بتاؤں, 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ساتھ میں دے دی ہے, اور ایسی ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا. سننا جملہ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے 3 انعامات, 3 پریزنٹ, 3 انعامات, 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ایک ساتھ میں دے دیے, اور ایک ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو دینے والا. حضرت علی نے کہا کون سے 3 انعام میرے کو ایسے ملے جو کسی کو نہیں ملیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا شادی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, بیوی تو بہت سو کو ملتی ہے, لیکن قسم اللہ کی تجھے جو بیوی ملی ہے یہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے بیوی بنا کر دیا ہے. بھائی جنت میں تو عورتیں جائے گی, لیکن ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن کون بن کے جائے گی؟ بولو 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 بولو, کون حضرت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنت میں جائے گی, لیکن اللہ ساری عورتوں کی امیرن حضرت فاطمہ کو بنائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی پہلا انعام, عورتیں تو سب کو ملی مگر تجھے تو جنت کی عورتوں کی سردارن فاطمہ نصیب ہو گئی. نمبر 2, ہمارے نبی نے فرمایا علی بچے تو سب کے ہوتے ہیں, بچے تو سب کے ہوتے ہیں, مگر اللہ نے تجھے 2 معصوم بچے دیے, ایک حسن اور ایک حسین. جب سارے جنت میں جوان جائیں گے, جنتوں کے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, سارے جوانوں کے سردار کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کا 2 انعام. تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کا سسر تو سب کو ملتے ہیں, سسر تو سب کو ملتے, تجھے جو سسر ملے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سسر ملے ہیں, وہ سسر ملے ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ نے غلام بنایا ہے, سارے جناتوں کو اللہ نے غلام بنایا. ارے تجھے وہ محمد سسر ملے ہیں کہ آسمان کا سورج اور چاند کو بھی اللہ نے انہی کا غلام بنایا ہے. تو یہ 3 انعامات تمہیں ملے ہیں. اب میرے پیارے دوستو سوچو حضرت حسین کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ارے بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے. بولو کس سے؟ ساتھ میں بولو نا, کس سے؟ بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے اتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے نبی تھکے شام کو گھر آئے. ارے بولو شام کو گھر آئے, اور حضرت ابو ایوب انصاری, نام یاد رکھنا کون؟ حضرت ابو ایوب, ایک صحابی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب میں بہت تھکا ہوا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت تھکا ہوں. ابو ایوب دروازے پہ کھڑے رہو, کسی کو آنے مت دینا, میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے. میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے, کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب کہتے میں اتنا خوش ہو گیا آج میرے کو واچ مین بننے کا موقع ملا. کس کا واچ مین بنوں گا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واچ مین بننے کا میرے کو موقع ملا. حضرت ابو ایوب اتنے خوش ہو گئے. اتنے میں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں حضرت حسین آئے, چھوٹے سے بچے تھے, 4 سال 4.5 سال کی عمر تھی, دوڑتے دوڑتے آئے. حضرت ابو ایوب سمجھ گئے یہ کمرے میں آنے والے اور یہ اپنے نانا جان کو ڈسٹرب کریں گے, اور نانا جان کیا بول کے سوئے؟ کسی کو آنے. حضرت ابو ایوب سوچے لیکن اس کو روکو یا نہیں روکو نہیں, یہ رونا شروع کرے تو بھی پرابلم. بھائی بچے تو روئیں گے, نہیں روکو تو بھی حضرت ابو ایوب سوچتے اتنے میں تو حضرت حسین تو ایسے پھرتیلے تھے, یوں کر کے اندر. ارے بولو. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں گھبرایا کیونکہ یہ تو اندر چلے گئے اور جا کے اللہ کے رسول کے پاؤں پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے یہ پاؤں پر بیٹھ گئے. جیسا آپ نے نانا کو دیکھا ہوگا, نانا لیٹے ہو اور نواز صاحب پاؤں پر بیٹھ جائے, یا کبھی دادا کو دیکھا ہوگا کہ دادا لیٹے اور پوتا پاؤں پر بیٹھ جائے. اب یہ پاؤں, حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا گھبرایا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں گے, ایک بچے کو روک نہیں سکے, وہ اندر آ گیا. لیکن حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے تو دیکھا میرے نبی کی آنکھیں کھلی اور مسکرانے لگے. بولو سبحان اللہ. اور کیا کہنے لگے؟ ارقا یا حسین, ارقا یا حسین, یعنی مطلب پاؤں پہ بیٹھے ہو, آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ.
اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب کہتے میں تو دیکھتا رہ گیا, یہاں تک کہ سینے پر بٹھا دیا. کہاں بٹھا دیا؟ سینے پر بٹھا دیا اور امت کو بتا دیا میرا نواسا مجھے اتنا پیارا ہے, اس کی جگہ میرا پاؤں نہیں میرا دل رکھا ہوا ہے. یہاں پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد میں ابو ایوب کہتے جب یہاں بٹھا دیا تو مجھے بھی ہمت آئی. کہتے میں اندر آیا. ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا, اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا. اور حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میرے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اے اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا, اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا, اللہ تو بھی حسین سے محبت کر, اور اللہ جو میرا امتی حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا, تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا. میرے پیارو سوچو نا ہمارے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے کس سے؟ حضرت ارے بولو نا حضرت حسین سے. ہاں ایک دن ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. ارے بولو فجر کی, ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. ہاں تو اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے گزرے. بیٹی کون؟ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے. اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, حسن بھی رو رہے اور حضرت حسین بھی رو رہے, دونوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سننا بہت سننے جیسا واقعہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا, فاطمہ نے دروازہ کھولا, ہمارے نبی اندر آئے. کہا بچے رو کیوں رہے؟ رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. یہ حسین اور حسن رو کیوں رہے؟ ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. تو فاطمہ نے کہا ان کو پانی چاہیے, پانی. ان کو کیا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بھائی ابا کہاں ہے؟ ابا ہو تو پانی لے کر آئے. حضرت فاطمہ نے کہا 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے, 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے, ابا نہیں ہے اور میں باہر نہیں نکلتی پانی لینے کے لیے, اور بچوں کو پانی چاہیے. سچ بتاؤ میرے دوستو, قسم کھا کر بولو ہمارے نبی منگاتے تو پانی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ ارے بولو آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ آپ کہتے ابو بکر, عمر, عثمان, بلال کہاں ہے؟ جاؤ پانی لے کر آؤ. ارے ڈول کے ڈول پانی کے آ جاتے. ارے بولو آ جاتے کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہمارے نبی ابو بکر کو نہ کہتے, عمر کو نہ کہتے, عثمان کو نہ کہتے, بلال کو نہ کہتے, ارے انگلی سے اشارہ کرتے, آسمان بھی پانی برسانا شروع کر دیتا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے. کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں. اب قریب گئے. فاطمہ کہتی ہے رونا بند کر دیا بچوں نے, تو پانی تو آیا نہیں, بچوں نے رونا. حضرت فاطمہ کہتی میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کی زبان مبارک حسین کے منہ میں, اور حسین اسی زبان کو چوسے جا رہے. تو فاطمہ نے کہا ابا جان یہ آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. کہا حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا, کہا فاطمہ یہ میرے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا, یہ تھوک نہیں آتا, یہ جنت کے نہر کا پانی آتا جو میں ان کو پلا رہا ہوں. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے نہر کا پانی حضرت حسین کو پلا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کوئی مجھے پوچھتا, سنو نا, کوئی میرے کو پوچھتا ہے نا کہ حضرت حسین کون ہے, آج آپ لوگ سننا, برابر سننا. بلکہ ایک واقعہ اور سناؤ, ایک واقعہ سناؤ. ہمارے نبی نماز پڑھا رہے. بولو نا, ہمارے نبی نماز پڑھا, غالباً عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. 4تھی رکعت چل رہی ہے. بولو عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی؟ 4تھی رکعت چل رہی ہے. ہمارے نبی سجدے میں. بولو ہمارے نبی دوسرا سجدہ, یعنی مطلب نماز ختم ہو رہی ہے, اب آخری سجدہ, دوسرے سجدے میں. ایسا ہمارے نبی سجدے میں, سارے صحابہ بھی بولو سجدے میں. ارے بولو نا, سارے صحابہ سجدے میں. سامنے ایسا دروازہ تھا, وہاں سے حضرت حسین آئے. بولو حضرت حسین آئے. ہمارے نبی کس میں تھے؟ حضرت حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. بھائی ہمارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کو تو پتا چل گیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر ہے, آپ سجدے میں. ارے بولو آپ سجدے میں ہیں, اور سارے مقتدی بھی سجدے میں. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا؟ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. ہمارے نبی بولے ہی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ پیٹھ پہ کون ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں, پیٹھ پہ کون ہے؟ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ سجدے میں گھبرانے لگے کہ کیا ہو گیا, یہ کیا معاملہ ہوا. ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری, کیا نام ہے, وہ کہیں ہوں گے 4تھی 5ویں صف میں. انہوں نے دھیرے سے یوں سر اٹھایا, بھائی دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے, اتنا لمبا سجدہ کیسا ہو گیا. یہ دیکھا ہو, یہ تو حسین بیٹھے ہوئے کمر پہ, اللہ اکبر. پھر سے سجدے میں
بہت دیر کے بعد حضرت حسین کمر مبارک سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر، چلو قاعدہ ہوا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا معلوم ہے میں نے سجدہ کیوں لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم، آپ سجدے میں تھے ہم بھی سجدے میں تھے۔ ارے آپ سجدے میں تھے ہم بھی سجدے میں تھے، ہم کو کیا معلوم آپ نے اتنا لمبا سجدہ۔ اگر یہاں کا کوئی امام ایسا کرتا تو ارے کوئی متولی سجدے میں سے جو پکڑ لیتا ہے بوچی پکڑ لیتا یوں چھوڑ دیتا اس کو باہر جا کے۔ ہمارے نبی خود پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ اللہ رسول کو معلوم، ہم کو کیا معلوم، آپ اس سے لمبا بھی سجدہ کرتے تو ہم تو سجدے میں ہی رہتے۔ تو ہمارے نبی نے ابو سعید خدری کو دیکھا، ان کو پوچھو ان کو پوچھو ہم نے اتنا لمبا سجدہ۔ تو ابو سعید خدری اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین میرے کندھے پر بیٹھے تھے۔ ارے میں چاہتا تو ایک ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا اور اللہ اکبر کہہ دیتا، یا میں اللہ اکبر کہہ دیتا دھیرے سے تو حضرت حسین زمین پر آتے، لیکن میں کرتا تو کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے نبی آج سجدہ لمبا ہوگا، آج سجدہ لمبا ہوگا، سجدہ لمبا ہوگا، یہ مجھے گوارا ہوگا، مگر حضرت حسین کو پیٹھ سے اتارا جائے گا۔ اللہ کہتا یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین کا، سوچو نا بھائی کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے حضرت حسین کے، بھائی سنے کہ نہیں سنے؟ ایک واقعے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک بولو حضرت حسین کے منہ میں رکھی، اور ایک روایت میں سنا کہ آپ نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے کمر پر بٹھایا، سجدے کو لمبا کیا مگر حسین کو اتارا نہیں۔ ارے میرے دوستو حضرت حسین کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر میں گئے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت حسین کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا، حضرت حسین کے بدن میں جو جزا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ کی دوڑتی تھی۔ ارے حضرت حسین وہ جنت کے پھول تھے، ارے حضرت حسین کے منہ میں ہمارے نبی کا تھوک مبارک آیا تھا، ارے حضرت حسین ان کے منہ میں جنت کے نہر کا پانی آیا تھا، ارے حضرت حسین وہ تھے جو ہمارے نبی کی کمر پہ بیٹھا کرتے تھے، حضرت حسین وہ تھے جو نبی کی گود میں گھما کرتے تھے، حضرت حسین وہ تھے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ لیکن میدان کربلا، اے میرے پیارو، کون سا دن؟ محرم 10 تاریخ، عاشورے کا دن، وہ دن جس دن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے۔ 55 سال کی عمر تھی، بولو کون سی سال کی عمر تھی؟ آپ شعبان میں پیدا ہوئے تھے، یاد رکھنا حضرت حسین پیدا ہوئے تھے شعبان کی 5ویں تاریخ کو، اور آپ شہید ہوئے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ 55 سال کی آپ نے عمر پائی، 55 ایئر، شہید کربلا، بولو حضرت حسین۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے شہید ہوئے۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا، ارے ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا، بولو نا کون سا دن تھا؟ ہاں وہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ کربلا کا میدان تقریباً صبح 9-10 بجے گرم ہو گیا تھا۔ میں ہمارا ٹائم بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے 10 بجے کربلا کا میدان گرم ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا 70 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 80 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 100 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 120 تھے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی 120 سے زیادہ لکھتا ہی نہیں۔ مطلب حضرت حسین کے پاس جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ اور سامنے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا 40,000 کا لشکر سامنے تھا، 40,000 کا لشکر دائیں تھا، 40,000 کا لشکر بائیں تھا، مطلب 1,20,000 کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب مقابلہ تھا ہی نہیں۔ یہاں کتنے؟ 120، اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ارے 120 ہے، اور سامنے 1,00,000۔ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ حضرت حسین بھائی جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، پانی ملا نہیں تھا ان کو،
ہاں، اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حسین کوئی بھی اپنی جماعت میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جوان اٹھو جاؤ. وہ ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. کتنوں کے بیچ میں جاتا تھا؟ 1,20,000. تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا. ارے بولو تھوڑی دیر میں اللہ کو. میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے پیارو، بہت مشکل ہے. وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں جاؤ. ارے کسی باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زندہ جائے گا، زندہ آئے گا؟ کون باپ ہے؟ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اور ہماری اولاد ہم سے وہ محبت نہیں کرتی جو حضرت حسین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے. وہ میں نبی کے نواسے تھے، انہوں نے محبت کا طریقہ بھی نانا جان سے سیکھا تھا. ہم نے کون سی محبت کی اپنے بچوں سے؟ لیکن حضرت حسین نے آواز دی میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جاؤ. وہ بڑے بیٹے بھی فرما بردار علی اکبر گھوڑے پر آئے. جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آخری مرتبہ تیری پیشانی تو چوم لوں. حضرت حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی. بیٹا حق کے واسطے جاتا ہے، حق کے واسطے جاتا ہے، واپس مڑ کے مت آنا، واپس مڑ کے مت آنا. قیامت میں نانا جان کے دربار میں ہماری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستوں، بڑے بیٹے بولو نام کیا؟ حضرت علی اکبر. گئے میدان میں گئے. میرے دوستوں بہت مقابلہ، لیکن آخر یہ ہوا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. 2 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دیا گیا. حضرت حسین دوڑے. ارے کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے اور اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھے. ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ پیچھے خیمے میں عورتیں تھیں نا، عورتوں نے کہنا شروع کیا حسین آپ کا چھوٹا بیٹا بہت رو رہا ہے، پانی کی وجہ سے بہت رو رہا. آپ کا چھوٹا بیٹے کا نام ہے علی اصغر. بولو کیا نام ہے؟ علی اصغر. اور دودھ پیتا بچہ کا بہت رو رہا. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسا اپنے سینے سے لگایا اور بیٹے کو لے کے دوڑے سامنے والا جو لشکر تھا نا وہاں چلے گئے اور یوں اپنے جا کے بیٹے کو وہاں کیا. کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو نا، میرے علی اصغر کو پانی پلا دو، میرے چھوٹے بیٹے کو پانی پلا دو، مجھے مت دینا پانی، مجھے مت دینا. ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی. جو معاملہ ہے میرے ساتھ معاملہ ہے، یہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کو تو پانی پلا دو. یوں ایسا کر کے یوں بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. سامنے سے ایک تیر آیا اور سیدھے چھوٹے بچے کے دماغ پہ جا کر لگا اور خون کا پھوارا بہا حضرت حسین کے ہاتھ میں. بولو علی اصغر بھی شہید ہو گئے. کیا جمعہ کا دن تھا وہ، کربلا کا میدان، 10ویں محرم. بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا. ساری عورتیں چلا کے رو رہی. آپ وہ بیٹے کو لاتے ہیں، بڑے بیٹے کے بازو میں رکھتے ہیں، کپڑا رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے بچوں یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا رونا بھی یاد ہے، تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے، تمہارا کھانا پینا بھی یاد ہے. لیکن کرے تو کیا کرے، نبی کا نواسا سب برداشت کرے گا لیکن گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا، گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا. میرے دوستو جمعہ کا وقت آیا. بھائی کون سا دن تھا تو کون سا وقت آئے گا، لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی کیونکہ یہ تو گاؤں ہے، ایک جنگل ہے، ایک میدان ہے. اور جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے سٹی ہونا، شہر ہونا. بھائی شہر ہوگا تو وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. گاؤں میں اور جنگل میں اور بیابان میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو بولو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کون سی نماز ہونے والی؟ ظہر کی. ارے حضرت حسین نے اعلان کر دیا، اپنے خیمے میں اعلان کر دیا اذان دے دو، ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. ارے اذان، خیمے میں اذان شروع ہو گئی. حی علی الصلاۃ. وہ کربلا کا میدان اذان سے گونجنے لگا. 2 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے اور حضرت حسین وضو کر کے، وضو بھی کیا کرے، پانی کون سا تھا، تیمم کر کے اب ظہر کی نماز پڑھائیں گے سب کو. کتنی رکعت پڑھائیں گے؟ 2 رکعت، کیونکہ مسافر ہے. بھائی مسافر ہے، مسافر پہ کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ حضرت حسین سننا، حضرت حسین نے 2 رکعت پڑھائی. ادھر بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. آپ بتاؤ باپ نے کیسے 2 رکعت پڑھائی ہوگی؟ اور پڑھانے کے بعد جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ارے بھائی بندہ کس کے سامنے روتا ہے؟ اللہ کے سامنے. جب ہم لوگوں کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، تو جس باپ کے سامنے 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوں گے اور وہ باپ بھی نبی کا نواسا ہے، کیسے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے. حضرت حسین بہت دیر تک روئے. رونے کے بعد کہا
لاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ. اب کوئی نہیں جائے گا, اب حسین خود میدان میں چلے جائیں گے. میرے دوستو جب گھوڑا لایا گیا تو گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے روتے روتے کیا کہا؟ وہ چادر لے لو نا, چادر. ایک چادر تھی, کہا وہ چادر منگوا. سب نے کہا وہ لے کر آؤ, چادر لے کر آؤ. جب وہ پرانی چادر لائی گئی آپ نے اس کو اپنے بدن سے لپیٹ لیا. سب نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم, میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. یہ چادر کسی زمانے میں میری اماں جان فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اور پھر کہا دیکھو وہاں تلوار لٹک رہی ہے, وہ تلوار لے کر آؤ. کسی نے کہا حضرت حسین وہ تلوار نہ لے جاؤ, وہ تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. کہا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار دے دو, تلوار کو مت دیکھو. یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. تلوار لی, چادر ہے, تلوار لی, پھر گھوڑے سے اتر گئے. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر امامہ رکھا ہوا. امامہ اس کو کہتے ہیں, امامہ پگڑی کو امامہ رکھا ہوا. اندر گئے. سب نے کہا ہم لے کر آتے. کہا نہ, کسی کے پاس تھوڑی منگواؤں گا, یہ تو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کا امامہ ہے. میرے دوستو وہ کیا گھڑی ہوگی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ لے کر آئے. کبھی اپنے گھالوں سے لگایا, کبھی آنکھوں سے لگایا, پھر اپنے سر پہ رکھ دیا اور چلے حضرت حسین. میرے پیاروں کوئی آسان نہیں تھا, کوئی آسان نہیں تھا. 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے, آگے بڑھے, اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا, حسین آ گئے, حسین آ گئے. ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے. کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا, اکیلے تھے. لیکن ہمارا خیال کہتا وہ اکیلے نہیں تھے, ماں بھی تو تھی ساتھ میں. ارے بولو نا, ماں تھی نا. کون؟ فاطمہ. فاطمہ کی چادر تھی. اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی. شیر خدا حضرت علی باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. ارے میرے دوستو, تیر آپ کے چہرے پہ لگے, تلواریں آپ کے سینے پہ لگی, برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے, اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے. 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا. بولو, تلوار کو زمین پہ رکھا. گھوڑے سے اتر گئے, تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے. تو سارے لوگ خاموش ہو گئے, مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا, یہ ہار گئے. سب نے کہا حسین ہار گئے. کہا نہ, قد حان وقت العصر. کیا جملہ فرمایا, بولو نا, قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا. نماز تو پڑھیں گے نا, نماز تو پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا, نماز تو پڑھیں گے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی سامنے 1,20,000, تم نے بھی کلمہ پڑھا, میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے, میں بھی ایمان والا, تم نماز والے, میں نماز والا, تم روزے والے, میں روزے والا. تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا, اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا, پڑھ لو, تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا, اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو, میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا, پانی دے دو نا, پانی. وضو کرنا ہے, وضو, اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے, یہ سارے زخم کو دھونا ہے, پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا, پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے, آسمان کی طرف دیکھا, کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ تیمم سمجھتے ہو نا, مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1, حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا, اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا, پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا
ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا، تیمم ہو گیا۔ بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے، ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا۔ تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر، رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر، سجدے میں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال، وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو، اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے، مارو۔ ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا۔ حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے؟ سجدے میں، پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا، آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے۔ بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا، اور آپ ایسے زمین پر گر گئے۔ بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے، اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی ال۔ جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا۔ اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر، وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا، اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا، اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا، اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا، اور یوں اوپر کر دیا، اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے۔ حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی، شمر تو ہار گیا، تو ہار گیا۔ میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین شہید ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا، آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا۔ حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا، وہ سوئے تھے، ارے مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، سوئے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا۔ عبداللہ ابن عباس پوچھتے، میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا، میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا۔ میرے دوستو، یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا، زمین بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا، جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی، اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم، وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا۔ وہ بیٹا آیا، پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے، وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے۔ اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں۔ میرے پیاروں، ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے، لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ میرے پیاروں،
ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا آپ لوگ. آپ نے سب سن لیا، اب بتاؤ نا، ایمان سے بتاؤ بھائی، ایک دم ایمان سے بتاؤ، میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے، رسول پاک کے دشمن تھے. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی، بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے، ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت. ہمیں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا، کتنے لوگ یوں مارتے، حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح، بالکل فائنل. نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو، پڑھ لو، پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو، ہم کو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز؟ نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز. کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے، اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں. وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا رات کو 12 بجے نکلے گا، کھا وا کے ٹھوس کے. اللہ کی قسم اتنا لمبا چوڑا جوان ہو گیا، آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، آج تک باپ کو 1 روپیہ نہیں دیا، اور یہ جوان نکلا. اور ماں باپ کے اندر اللہ کی قسم ہمت بھی نہیں کہ اس کو پوچھے تو کا جی رہے لو چھے. جو اگر پوچھ بھی نہیں نا ماں نے تو یوں آنکھ نکال کے دیکھتا ہے. ماں بولتے نہیں کوئی بات نہیں، جہاں تو جا بیٹا جا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کو بیٹے کو ڈانٹنے کا ہوتا ہے نا، تو 2 آدمی کو بولتا ہے جا میرے بیٹے کو بولو نا. تو پیدا تو تو نے کیا تھا، پیدا تو تو نے کیا تھا، تو کیا بائلا ہے؟ تیرے ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، شرم کر، بے شرم ہو گیا. باپ بنا ہے باپ، اور بیٹے کو بول نہیں سکتا؟ اتنی ہمت نہیں بیٹے کو بولنے کی؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ خود اتنے کالے دھندے کر کے بیٹھا ہے کہ بیٹے کو کیا بولے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارا بیٹا 2 بجے، رات کو 2:30 بجے، 3 بجے آتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر سے آواز آتی ہے. حسین سے میرا تعلق نہیں، میرا تو سامنے والوں سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کا جوان بھی بولتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بیچارے بڈھے جو اس زمانے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ سے بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں؟ نہیں بھائی کیا ضرورت تھی میدان کربلا جانے کی؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راستے میں ہی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ایک بہت بڑا عرب کا شاعر جس کا نام ہے فرزدق،
بولو کیا نام ہے؟ فرض تک. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے اور ہاتھ جوڑ کے منع کیا نبی کے نواز سے مت جاؤ, سب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, پورے کوفہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, 1,20,000 کا لشکر تیار کیا ہے, یہ مار ڈالیں گے, کوٹ ڈالیں گے, یہ بڑے کمینے لوگ ہیں, مت جاؤ. اس وقت حضرت حسین نے عرب کے شاعر کو کہا تھا یہ نبی کا نواسا ہے, حق کے واسطے قدم اٹھائے, یہ جان دے سکتا ہے مگر گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے. اور کیا ہو رہا تھا بھائی وہاں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں دارو پیا جا رہا تھا, وہاں جوا کھیلا جا رہا تھا, وہاں گناہ پہ گناہ ہو رہے تھے. اس لیے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے, نبی کے نواسا اس لیے میدان میں گئے کہ شریعت کو توڑا جاتا تھا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. اچھا میرے دوستو, حضرت حسین نے جب عصر کی نماز شروع کی, کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو ماریں گے؟ ارے بولو نا, مان جب 3.5 گھنٹے تک یہ لوگ مار رہے ہیں تو کیا نماز میں نہیں مار؟ حضرت حسین کو معلوم تھا میں عصر کی نماز پڑھوں گا, یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. لیکن نبی کے نواسے نے قیامت تک آنے والے جوانوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہ جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا. سب نماز چھوڑ کے بیٹھے. ابھی کیا کہیں گے اپنے کو؟ محرم کا بیان تو سننے کا. کیا محرم کا بیان سننے کا؟ مذاق کرتے ہو میرے دوستو, شریعت کا مذاق کرتے ہو. آج ہم پر حالات کیوں آئے؟ ہم پر حالات کیوں آئے؟ اسی لیے حالات آئے کہ حضرت حسین جو نماز کو زندہ کر کے گئے تھے اس نماز کے جنازے ہم نے اٹھائے. بھائی سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم بولے, سب سے زیادہ چگلی تو ہم کریں, سب سے زیادہ میرے دوستو زینا تو ہم کریں, آنکھوں کا غلط استعمال تو ہم کریں, کانوں کا غلط استعمال تو ہم کریں, سب سے زیادہ نبی کی شریعت کو توڑا تو ہم نے توڑا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو, کوئی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا. بولو کوئی مسلمان کو. اللہ کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, کلمہ والو تم اونچے رہو گے. یہ کلمہ والا زمین پہ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ جو ایمان تھا وہ ایمان کا سرمایہ ہی ختم ہو چکا ہے. اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کروں, لیکن آپ سے آج 2 باتیں میں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں میرے کو دو گے انشاءاللہ. بولو دو گے انشاءاللہ. میں 2 باتیں آج آپ سے لے کر جاؤں گا. موٹا والا اچھا والو دو گے؟ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے مت بیٹھو, 2 باتیں میرے کو دو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, دو گے انشاءاللہ. ایک تو حضرت حسین کا پیغام لے کر آج ہم زندہ ہوں گے انشاءاللہ. یوں سمجھو کہ ہم کو بھی ایک نئی زندگی ملی ہے. آج سے ہم حضرت حسین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے, اور حضرت حسین کا جھنڈا یہ تھا کہ نبی کا نواسا جان دے گا مگر نماز کو قضا. حضرت حسین کی زندگی شروع ہوئی کربلا میں صبر پر. میں پانی نہیں ملا. بولو نا, حضرت حسین کی زندگی کربلا میں شروع کس پہ ہوئی؟ صبر پر, اور ختم ہوئی نماز پر. نہیں توجہ دینا, حضرت حسین کی میدان کربلا میں زندگی شروع ہوتی ہے صبر پر, ختم ہوتی ہے نماز پر. اور اللہ کہتا ہے جو زندگی شروع کرے صبر پر, ختم کرے نماز پر, اللہ کہتا تیرے ساتھ کوئی ہوئے نہ ہوئے, پیدا کرنے والا اللہ تیرے ساتھ ہوگا. آج ہم بھی صبر کریں. حالات آ رہے ہیں, بولو حالات آ رہے ہیں نا. ایک کام کرو, صبر کرو. کسی کو مارنا نہیں ہم کو. بولو نا, کسی کو مارنا نہیں ہے. کوئی ایسا غلط کام نہ کرو کہ ہمارا اسلام سماج بدنام ہو جائے. کوئی کام ایسا نہ کرو میرے دوستو. اس وقت کے حالات میں حضرت حسین کا پیغام لے کر چلو. شروع کریں گے صبر پر, ختم کریں گے نماز پر. اور جو شروع کرے صبر پہ, ختم کرے نماز پہ, اللہ کہتا تیرا کوئی ہوئے نہ ہوئے, پیدا کرنے والا اللہ تیرے ساتھ ہوگا. قرآن اٹھاؤ, پارا نمبر 2, رکوع نمبر 2. بولو پارا نمبر 2, رکوع نمبر 2. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایمان والو, شروع کرو گے صبر پہ, ختم کرو گے نماز پہ. اللہ کہتا صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہوں گا. اور اللہ کہتا کوئی شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. بولو ہمیشہ کے لیے.
تو سب سے پہلا کام تو ہم لوگ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کریں گے؟ نماز۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں نا، ہمت کے ساتھ ہاتھ اوپر کریں، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات کے لیے میں اور آپ کو دعوت دوں گا، قبول کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس میں بہت واقعے ہوئے، بولو یہ مہینے میں بہت واقعے ہوئے۔ میں صرف بولتا جاؤں گا، آپ لوگ محرم بولتے جاؤ، کسی دن موقع رہے گا تو ہم سارے واقعوں پر آئیں گے۔ آپ صرف محرم بولتے جاؤ تاکہ آپ کے دل میں سمجھ میں آوے، دماغ میں سمجھ میں آوے۔ میرے جوانوں، آج بہت سارے لوگ ہم کو پوچھتے کہ مسلمانوں کا یہ نیا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے، یہ محرم مہینہ ہے۔ ہمارے کوئی بھی جوان کو پوچھو کہ یہ محرم مہینہ تمہارے مذہب میں، دھرم میں یہ نیا سال شروع ہوا، اس میں ہوا کیا؟ ہم کیا بولتے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے خالی مٹکے دیکھے پانی کے، ہم نے تعزیے دیکھے، ہم کہتے حضرت حسین شہید ہوئے۔ نہ میرے دوستو، میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، آپ لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، یاد کرو گے انشاءاللہ؟ آپ صرف محرم بولتے جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو نا کون سا مہینہ؟ سب ساتھ میں بولیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم کو نبی بنایا گیا، بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، بولو نا محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو محرم۔ حضرت موسیٰ کنارے پر پہنچ گئے، بولو محرم۔ فرعون پاپی ڈوب گیا، مر گیا، بولو نا محرم۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا، بولو نا محرم، بولو نا محرم۔ حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہو گئے، محرم۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم۔ حضرت ادریس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا، محرم۔ آسمانوں پر ستارے پیدا ہوئے، محرم۔ چاند پیدا ہوا، محرم۔ سورج پیدا ہوا، محرم۔ پہلی بارش آئی، محرم۔ اجمیر والے بابا ہندوستان آئے، محرم۔ اور نبی کے نواسے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ بہت سارے واقعات ہیں محرم کے۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہوئی، محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی، محرم۔ حضرت سلیمان کو حکومت ملی، محرم۔ ہمارے نبی کو بڑے بڑے انعامات ملے۔ تو میرے پیارو محرم بہت پیارا مہینہ ہے۔ تو ایک وعدہ تو کر لو بھائی، آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک اور وعدہ آپ سے کروانے آیا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ مہینے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو ہم اللہ کو کیوں نہ بولے یہ مہینے میں کہ اللہ جب بڑے بڑے نبیوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہماری بھی توبہ قبول کر لے۔ کریں گے؟ یعنی کون کون توبہ کرے گا انشاءاللہ؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، نماز بھی پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ توبہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب بندہ روتا ہے نا، ارے بولو نا، جب بندہ روتا نا، اللہ کو بہت پیارا تھا۔ آپ جاؤ مسجد کے کنارے چلے جاؤ، ارے بھائی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، یا کبھی گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ ارے بلکہ میں تو کبھی کہتا، آپ رات کو لیٹے ہو، آپ کے بازو میں بیوی سوئی ہوئی ہے، ارے بچے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے، آپ کو معلوم ہے میری بیوی سوئی ہے، بچے سوئے، آپ اسی وقت لیٹے ہاتھ اٹھا کر بولو نا، ہاتھ بھی مت اٹھاؤ، وضو بھی مت کرو، بولو نا اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ اتنا اچھا گھر اللہ تو نے میرے کو دیا، اللہ تو نے بیوی دی ہے، اللہ تو نے بچے دیے، اللہ میں صبح سے شام گناہ کرتا ہوں، آنکھوں کا غلط استعمال کرتا، اللہ میں موبائل پہ زنا کرتا ہوں، اللہ میں بہت غلط کام کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، وہ رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں رو جیسا کوئی بندہ روتا ہے، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے، دیکھ سونے کے وقت میں بھی یہ مجھے یاد کرتا ہے، قیامت کے دن میں بھی یاد کر کے اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ رو گے میرے دوستوں؟ ہمارے نبی نے ایک مثال دی ہے، اس پہ بات ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ ایک آدمی جنگل میں جاتا ہو، بولو ایک آدمی، مثال ایگزامپل، ایک آدمی جنگل پہ جاتا ہو، اونٹ پہ بیٹھا ہو، اس کا سارا کھانا پینا، بولو کہاں پر ہے؟ اونٹ پہ سواری پر بیٹھا ہے۔ اب کہیں جنگل کے بیچ میں گیا، تھکا، اونٹ پہ سے اترا، تھوڑا کھانا وانا کھایا، اونٹ کو برابر رسی سے درخت کے ساتھ باندھا اور کھانا وانا سب برابر رکھا اور خود لیٹ گیا، بولو خود لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، 1-2 گھنٹہ سویا، آنکھ کھولی، اونٹ چلا گیا۔
جنگل کے بیچوں بیچ اونٹ چلا، مطلب سواری گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی۔ اب وہ بیچارہ اٹھا بھائی پریشان، ٹینشن میں، راستہ معلوم نہیں ہے، ارے وہ جنگل کے بیچ میں کہاں تک میرے کو جانے کا، جنگل کے بیچ میں نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا۔ اب بیچارہ بھاگ رہا ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، ادھر ڈھونڈتا ہے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا پیچھے ڈھونڈا، چاروں طرف ڈھونڈا، تھک گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، واپس وہی جگہ پہ آیا اور سمجھ گیا اب تو موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایسا ہی درخت کے نیچے، بولو کیا ہوا، ایسا ہی لیٹا، ہاں تھوڑی دیر آنکھ لگی ہوگی کہ گھبرایا ہوگا، آنکھ کھولی، دیکھا تو اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ارے بولو اونٹ، تو حدیث میں لکھا ہے خوشی کے مارے زبان سے الٹا بول گیا، اتنا خوش ہوا، خوشی کے مارے بولا اللہ تو میرا بندہ بن گیا، میں تیرا رب بن گیا۔ خوشی کے مارے الٹا بول گیا، اللہ تو میرا بندہ بن گیا، میں تیرا رب بن گیا۔ پھر سوتا ہو میں تو الٹا ہی بول گیا، خوشی کے مارے الٹا بول گیا۔ تو سچ بتاؤ خوشی کے مارے اس کے دماغ کا ٹھکانہ رہا؟ ارے بولو رہا؟ کتنا خوش ہوا ہوگا، جان واپس آ گئی، ارے زندگی واپس آ گئی، اس کا دماغ واپس آ گیا، ہاں اتنا خوش ہو گیا وہ۔ ہمارے نبی فرماتے یہ جتنا خوش ہوا، جب کوئی گنہگار بندہ ہاتھ اٹھا کے روتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ جتنا خوش ہوا، کوئی بھی بندہ جب ہاتھ اٹھا کے کہتا نا اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ اس سے اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا، اور اللہ کہتا جا بندہ تو رویا نا، شرمندگی کے ساتھ رویا نا، جہاں میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ محرم مہینہ ہے، دو کام کرو گے، ایک تو نماز اور نمبر 2 توبہ۔ کون کون تیار ہے بھائی توبہ؟ توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ، توبہ بھی کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، یہ میں یہاں پہ جو دیکھ رہا ہوں نا یہ تھوڑا غلط کام ہو رہا ہے، تھوڑا غلط ہو رہا ہے، نہیں کرو گے نا؟ اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی، اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی، اس نے ہر ایک مرض سے اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی، مومن نجات پائی، جس نے بھی کھا لیا ہے، جس نے بھی کھا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا، جس نے بھی کھا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا۔ زندہ باد زندہ باد۔